السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناسخ اور منسوخ قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہوئے اور کام کو سمجھتے ہوئے تفسیر سے پہلے سمجھنے سے پہلے یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ ناسخ اور منسوخ کیا چیز ہے، کس چیز کا نام ناسخ ہے اور منسوخ کسے کہتے ہیں، کون سی آیات ناسخ ہیں اور کون سی آیات منسوخ ہیں، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے اور متقدمین اور متاخرین کے نزدیک نسخ کی اصطلاح میں کیا فرق ہے، اور ناسخ اور منسوخ کا ہونا، یہ کسی چیز کا منسوخ ہونا اس کی وجہ کیا ہے، اور متاخرین نے جو نسخ کی باتیں کی ہیں اور اسی طرح متقدمین نے میں اس کا کیا یعنی کہ حکم تھا، وہ کس کو ناسخ اور کس کو منسوخ اور ان کے کیا انداز سے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نسخ کا لغوی اور اصطلاحی معنی میں آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ نسخ لغت میں اس کا لغوی معنی مٹانا ہے اور ازالہ کرنا ہے۔ اس کا لغوی معنی مٹانا اور ازالہ کرنا ہے، اور نسخ کا لغوی اصطلاحی معنی جو کہ مناحل العرفان فی علوم القرآن المبعث الرابع عشر میں یہ بات یعنی کہ لکھی ہوئی ہے، رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی، کسی شرعی حکم کو شرعی دلیل کے ساتھ ختم کرنے کا نام نسخ ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ رب العزت کسی زمانے کے حالات کے مناسب ایک شرعی حکم دوسرے زمانے میں اپنی حکمت کے پیش نظر اس کے حکم کو ختم کر کے اس کی جگہ نیا حکم اللہ حکم کو منسوخ کہا جاتا ہے، اور دوسرے کو ناسخ اور پہلے کو منسوخ کہا جاتا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ نسخ کا عقلی اور نقلی ثبوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے احکام میں نسخ نہیں ہو سکتا، انہوں نے ایک بات کی ہے، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق نسخ کو تسلیم کرنے سے بدعہ لازم آئے گا، یعنی بدعہ کا مطلب یہ خرابی لازم آئے گی، گویا کہ اللہ نے پہلے حکم غلطی سے نافذ کر دیا، پھر غلطی واضح ہونے کے بعد اسے واپس لے لیا اور رائے کو تبدیل کر لیا۔ تو یہودیوں کے اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ نسخ کا معنی رائے کی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ نسخ کا مفہوم ہر زمانے میں ہر مکان کے مناسب حکم نافذ کرنا ہے۔ ناسخ کا کام منسوخ کو غلط قرار دینا ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ حکم کے نفاذ کی مدت کو معین کرنا ہوتا ہے، اور احکام کی تبدیلی عیب نہیں ہے بلکہ حکمت الہی کے عین مطابق ہے، کیونکہ وہ حکیم ہے۔ جس طرح ایک ڈاکٹر جب اس کے پاس پہلی مرتبہ جائیں تو وہ ایک دوائی دیتا ہے، تو اب جب دوسری دفعہ جائیں تو وہ تبدیلی کر دیتا ہے کہ اس کے لیے یہ ہے۔ تو اس طرح جس طرح موسموں کا بدلنا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ جس طرح مرضی کرے، وہ ہمارے حالات دیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں اللہ رب العزت۔ تو ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں جو یہود و نصارہ ہیں کہ نسخ صرف شریعت محمدیہ میں ہی نہیں ہے، بلکہ سابقہ انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں بھی نسخ اور منسوخ کا سلسلہ جاری ہے۔ مثلا بائبل کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں دو بہنوں کا یک وقت نکاح میں رکھنا، ان کو رکھنا جائز تھا۔ خود حضرت یعقوب علیہ السلام کی دو بیویاں لیا اور راحیل آپس میں بہنیں تھیں، یعنی کہ پہلی شریعتوں میں دو بہنوں کا یک وقت نکاح میں رکھنا جائز تھا۔ جیسے یعقوب علیہ السلام آپس میں بہنیں تھیں، تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ بائبل کتاب پیدائش صفحہ نمبر 29 اور آیت نمبر 23 تا 30 تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اسے ناجائز قرار دے دیا گیا، جس طرح کہ احبار کا صفحہ نمبر
18 آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو اب اسی کے ضمن میں ایک سوال یہ ہے کہ متقدمین اور متاخرین کے نزدیک نسخ کی اصطلاحی تعریف میں کیا فرق ہے؟ منسوخ آیات کی تعداد اور اقسام کیا ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ نسخ کی اصطلاح میں متقدمین اور متاخرین کا کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ متقدمین کی اصطلاح میں علماء متقدمین نسخ کو لغوی معنی میں استعمال کرتے تھے، یعنی کہ ازالۃ الشیء بالشیء، ایک ایت کے بعد اوصاف کو دوسری ایت کے ساتھ زائل کر دینا، یعنی متقدمین عام کو خاص اور مطلق کو مقید کر دینا، جیسے اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 میں فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى، تو اس آیت میں مشرکہ عورتوں سے نکاح کی حرمت کا بیان ہے، اور مشرکات میں عموم ہے، خواہ وہ عورت بت پرست ہو یا اہل کتاب میں سے ہو، اور دوسری آیت میں اس کی تخصیص بھی آ گئی، جیسے کہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یعنی تمہارے لیے اہل کتاب کی باعفت پاک دامن عورتیں نکاح میں لانا جائز ہے۔ تو متقدمین اس تخصیص کو بھی نسخ میں شامل کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ والی آیت منسوخ ہو چکی ہیں۔ تو اس کے ساتھ کون سی آیت کے ساتھ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، لیکن متاخرین کی اصطلاح میں نسخ کے مفہوم میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ مجمل کو مفصل اگر کر دیا گیا ہے تو اب مجمل والی اچھے انداز میں وضاحت کیا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نسخ کے مفہوم میں اتنی وسعت نہیں، بلکہ وہ سابقہ حکم کے کلی طور پر ختم کر دینے کو نسخ کہتے ہیں، محض عام کو خاص اور خاص کو عام کرنے کو متاخرین نسخ نہیں کہتے۔ یعنی کہ پھر اسی لیے تو منسوخ آیات کی تعداد متقدمین کی اصطلاح میں نسخ کا جو مفہوم بہت وسیع ہے، تو اس لیے منسوخ آیات کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو جائے گی اگر متقدمین کی منسوخ کا لحاظ لگایا جائے، لیکن بعد نے 500 آیات کے منسوخ ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، تو اتنی بلکہ وسعت نہیں، اس لیے انہوں نے بہت کم آیات کو منسوخ قرار دیا ہے۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی نے متاخرین کی اصطلاح کے مطابق صرف 19 آیات کو منسوخ قرار دیا ہے، جبکہ شاہ ولی اللہ نے صرف 5 آیات کے منسوخ ہونے کو تسلیم کیا ہے، جو کہ درجہ ذیل ہیں۔ جیسے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، انہوں نے 5 آیات کے منسوخ ہونے کا جو دعویٰ کیا ہے وہ کون سی 5 آیات منسوخ ہیں اور ان کی ناسخ کون سی ہیں، جیسے کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 180 ہے، تو قرآن مجید کی یہ دوسری صورت ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 180 سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 کے ساتھ۔ تو کون سی آیت منسوخ ہے؟ وہ یہ آیت منسوخ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جن 5 آیتوں کو انہوں نے منسوخ کیا۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ وہ کہتے ہیں قرآن مجید کی یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے اس آیت کے ساتھ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 میں کہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب موت حاضر ہو جائے تو وصیت لازمی ہے،
تو اب جب وراثت کی احکام یعنی کہ نازل ہوئے تو اس وقت قرآن مجید کی آیت منسوخ ہوئی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں جو کہ ناسخ آیت ہے شاہ ولی اللہ کے نزدیک، یوصیکم اللہ فی أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك وورثه أبواه فلأمه الثلث۔ تو یہ مکمل آیت جو ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 180 وہ منسوخ ہے، اور اس کی ناسخ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 ہے۔ اور اسی طرح وہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 65 ہے، إِيَّكُمْ مِنْكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200 يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون۔ تو یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 65 ہے۔ تو اس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 66 کے ساتھ منسوخ ہو گئی۔ پہلے یعنی کہ 20 آدمی وہ 200 پر غالب ہوتے تھے، اور اب اس میں کیا ہے یعنی کہ 100 آدمی 200 پر غالب، پہلے 20 200 پر، اب 100 200 پر غالب، یعنی کہ یہ جنگ میں تو پہلا حکم منسوخ۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين۔ تیسری آیت جو کہ منسوخ ہے شاہ ولی اللہ محدث کے نزدیک، وہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 52 ہے، اور یہ آیت جو ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 50 کے ساتھ منسوخ ہے۔ تو جو منسوخ ہے وہ کون سی ہے؟ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسن ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ اس کی ناسخ آیت سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 50 ہے، اس کا مطالعہ کر لیجئے۔ یا ایھا النبی إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي
النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم كي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔ تو اب مسئلہ ثابت ہوا کہ قرآن مجید کی یہ آیت سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 50 یہ ناسخ ہے اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 52 یہ منسوخ آیات کا حکم اگرچہ پہلے ہی تھا لیکن تلاوت میں یاد رکھی گئی ہے۔ تو چوتھی آیت جو ولی اللہ کے نزدیک یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم وأطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ تو یہ چوتھی آیت سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 12 تو یہ منسوخ ہو چکی ہے۔ کس کے ساتھ؟ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 13 کے ساتھ اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 13 ہے۔ تو پانچویں اور آخری آیت جو شاہ ولی اللہ محدث سیلوی رحمہ اللہ کے نزدیک وہ منسوخ ہے، وہ کون سی ہے؟ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لأزواجهم متاعا غیر اخراج فخرجن فلا جناح علیکم فيما فعل في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم۔ تو اب یہ قرآن مجید کی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 240 یہ منسوخ ہو چکی ہے قرآن مجید کی اس آیت کے ساتھ، والذی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 234 کے ساتھ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر واشرا۔ تو اب خلاصہ یہ ہوا کہ پہلے وصیت کرنا فرض ہوتی تھی، جب قرآن مجید یوصیکم اللہ رکوع آیا تو وصیت کرنا فرض نہیں۔ پہلے 20 جو آدمی تھے وہ 200 پر غالب آتے تھے، اب یہ حکم اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا ہے کہ 100 200 پر غالب آئے گا۔ علیہ والسلام کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے کہ آپ عورتوں میں سے کسی اور حسن اچھا لگے، تو بعد میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک
کے ساتھ اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح باقی دیگر آیات بھی ہیں کہ منسوخ آیات 3 ہیں۔ منسوخ آیات کی 3 قسمیں ہیں۔ منسوخ آیات کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جن کی قرات اور حکم دونوں منسوخ ہے، مثلا سورۃ الاحزاب، جن کی قرات باقی اور حکم منسوخ ہے، کم 20 صابرون یغلبوا 200، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 65، اور جن آیات کی قرات بھی منسوخ ہے، یعنی کہ جن آیات کی قرات منسوخ اور